بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ محققین اور سائنسدان اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر زندگی موجود تھی۔ ان میں سے بعض کا ماننا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہاں جنات آباد تھے جو پہاڑوں، میدانوں اور دیگر علاقوں میں قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے۔ ایک عام سائنسی نظریہ یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل لاکھوں سال تک زمین پر ڈائناسور کا راج رہا۔ وہ طویل عرصے تک یہاں موجود رہے اور رفتہ رفتہ ان کا وجود ختم ہو گیا۔ یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی؟ پہلا وجود کس کا تھا؟ زمین کب بنائی گئی؟ اور آخر کار انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان سب سوالات کے جوابات قرآن، احادیث اور علماء کے اقوال میں موجود ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے یا اس سے نکلتی ہے، آسمان سے اترتی ہے یا اس میں بلند ہوتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اسی طرح سورۃ الہود کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد حنبل ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، نہ کوئی فضا اوپر تھی نہ نیچے۔ پھر اللہ نے پانی پر اپنا عرش بنایا، جس کے بعد دیگر مخلوقات کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اسے حکم دیا کہ جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ سب کچھ لکھ دے۔ یہ سب کچھ لوح محفوظ پر قلم کے ذریعے تحریر کیا گیا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ سب سے پہلی چیز کیا پیدا کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سب سے پہلے موجود تھا، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ پھر اللہ نے لوح محفوظ اور قلم کو پیدا کیا اور ان کے ذریعے ہر چیز لکھ دی۔ علماء اکرام کے مطابق قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ وجود میں آئی اور پھر کائنات کی تخلیق کا عمل مکمل کیا گیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے ہفتے کے دن مٹی، اتوار کو زمین اور پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو آفات اور بیماریاں، بدھ کو نور، جمعرات کو چرند و پرند پیدا کیے اور جمعہ کو عصر اور رات کے درمیان حضرت آدم کو تخلیق کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کائنات کی دیگر مخلوقات کے بعد پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے جد امجد ہیں۔ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو پیدا فرمایا۔ فرشتے آسمانوں میں رہتے تھے اور ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ قرآن کی سورۃ الحجر آیت نمبر 27 میں ذکر ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس بھی جنوں میں سے ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، اور ابلیس جنات میں سے ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ابلیس کبھی بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ جنات زمین پر رہائش پذیر تھے، لیکن جب انہوں نے فساد مچایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنات کو شکست دی، اور یوں وہ جنگلات
جزیروں اور پہاڑوں میں پناہ گزیر ہوئے۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا گیا۔ ان دونوں سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کا اختتام کر دے گا، جیسا کہ اس نے اس کی ابتدا فرمائی تھی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔